اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جن کی ولادت ہوئی ہے 3 شعبان 4 ہجری مدینہ کی سرزمین میں، آپ کے والد گرامی مولا کائنات علی علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی خاتون جنت سید کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے تقریباً 1 سال 11 مہینے، یعنی کل 11 مہینے آپ ان سے چھوٹے ہیں، اور آپ کا جو حمل ولادت ہے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ 6 مہینے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی 6 مہینے کا حمل تھا، اور جناب امام حسین علیہ السلام بھی 6 مہینے کے۔ تو لہٰذا آپ کی ولادت کے موقع پر جناب ام الفضل کے خواب کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ان کی آغوش میں آ گرا ہے۔ تو انہوں نے جب رسول پاک کو خواب سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام فضل، عنقریب جو ہے میرا بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کی پرورش میں حصہ لے گی، اور یہ وہ خواب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے، اور جب نام رکھنے کی نوبت آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا علی، کیا آپ نے کوئی نام چنا ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کا نام حرب رکھ دیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کا نام تجویز کریں۔ تو ایسے میں جبریل علیہ السلام جو ہے نازل ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سلام رسول پاک کو پہنچایا، اور جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت علی علیہ السلام کی نسبت آپ سے ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ سے تھی، اور حضرت ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبیر، تو یہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کا نام جو ہے شبیر۔ تو آپ نے فرمایا میری زبان تو عربی ہے، عبرانی نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کی کہ پھر آپ حسین نام رکھیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حسن کے مادے سے، حسن کے معنی حسین و جمیل، اور حسن اور حسین یہ ایسے پیارے نام ہیں کہ جو جنت سے آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ نام جو ہیں وہ تجویز ہوئے ہیں۔ رسول پاک نے حسین نام رکھا، اور حضرت امام حسین کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور 7ویں دن عقیقہ بھی کیا، اور یہیں سے عقیقے کی رسم جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، سنت ہے عقیقہ کرنا بچوں کا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کو رسول پاک نے پیار کیا، اور سب سے پہلی غذا جو امام حسین کو ملی ہے وہ رسول پاک نے اپنی زبان امام حسین کو چسائی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے بظاہر تو زباں چوسی بے باطن ابن حیدر نے، بظاہر تو زباں چوسی بے باطن ابن حیدر نے، زباں دے دی پیغمبر کو زباں لے لی پیغمبر سے۔ تو
تو امام حسین کی زیارت میں بھی اس نقطہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی تربیت اسلام کی آغوش میں ہوئی اور آپ کو دودھ ایمان کے مرکز سے ملا۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو بی بی سیدہ کونین کا شیر جو ہے خشک ہو گیا، تو رسول پاک نے اپنا انگوٹھا امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دیا اور قدرت الہی سے وہاں سے دودھ پیدا ہوا، اور حضرت امام حسین جو ہے رسول پاک کا انگوٹھا چوستے تھے، اور کہا کہ یہ 40 دن تک ایسا ہوا کہ رسول کریم آتے تھے اور امام حسین کو اپنا انگشت یعنی انگوٹھا جو تھا وہ چساتے تھے، اور اس طرح سے 1-2 دن کے لیے امام حسین جو ہیں وہ سیر ہو جاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے القابات میں سید، سبط اصغر، شہید اکبر، سید الشہداء، یہ ان کے مشہور القابات ہیں، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ، اس لیے ہم جب بھی زیارت پڑھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ تو ابو عبداللہ جو ان کی کنیت ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی اصغر کا نام عبداللہ تھا، اس لیے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس لیے ابو عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کا بندہ، اور ابو عبداللہ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کا باپ۔ تو چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے وہ عظیم قربانی دی ہے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے ہیں کہ جو بھی عبادت کرنے والے بندے ہیں تو ان کے وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو حدیث ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں اور علی جو ہیں اس امت کے باپ ہیں، اور اسی طرح ہر امام جو ہے وہ اپنے وقت میں یا اپنے زمانے میں امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو آپ کی شخصیت کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ آپ کی ولادت پر جبرائیل امین ملائکہ کی فوج لے کر جب آپ کو مبارکباد دینے کے لیے رسول پاک کو آ رہے تھے، تو راستے میں فطرس نامی فرشتہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی نام دیے گئے ہیں کہ وہ فرشتے جو کہ ترک اولا کی وجہ سے وہ معتوب قرار پائے تھے، تو جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے بھی جبرائیل امین سے گزارش کی کہ ہمیں بھی لے چلیں، تو لہٰذا وہ فرشتے بھی آئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے مبارکباد دی، اور یہ فطرس نامی جو فرشتہ تھا اس نے رسول پاک کی خدمت گزارش کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میرے لیے شفاعت کیجئے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو مس کرو۔ تو لہٰذا وہ فطرس فرشتہ جس کے بال و پر جھڑ چکے تھے، تو وہ آیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس سے یا بعض روایتوں کے مطابق ان کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کیا، اور اس کے بال و پر جو ہیں وہ دوبارہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اب وہ فرشتہ جو ہے جب پرواز کرتا تھا تو کہنے لگا کہ مم مثلی، کہ میرے جیسا کون ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بال و پر ملے اور اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے اور پھر وہ پتھروں میں دب جاتے تھے، جبرائیل امین آتے تھے اور وہ پتھر ہٹاتے تھے، اور اپنے پروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے جسم اطہر سے جہاں جہاں ان کو زخم ہوتے تھے ملتے تھے تو وہ دوبارہ بالکل صحیح ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ امام حسین ہیں کہ جن کے جسم اطہر سے ملائکہ جو ہیں اپنے بال و پر کو مس کرتے ہیں تو فرشتوں کو بال و پر مل جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں اس ماحول میں دنیا میں آئے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ریاست اسلامی قائم کر دی تھی اور حکومت اسلامی موجود تھی، تو خود مولا حسین علیہ السلام جو ہیں اپنی دعائے عرفہ جو مشہور ہے دعا
شورا آفاق ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ لم تخرجنی لرأفتک بی و لطفک لی و احسانک الی فی دولت ائمۃ الکفر الذین نغضوا عہدک وکذبوا رسلک لکنک اخرجتنی للذی سبق لی من الہدی الذی لہ یسرتنی وفیہ انشأتنی۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کافروں کے دور حکومت میں دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ مجھے حکومت اسلامی کے دور میں بھیجا کہ جس میں میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہدایت آ گئی۔ تو امام حسین نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ جب ایسی حکومت قائم ہو چکی تھی کہ جس کے حکمران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہر طرف دین اسلام کی سربلندی کا چرچا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے 3 معصوم ہستیوں کے ہاتھوں تربیت پائی ہے۔ تقریباً 6 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی، اور دوسری ہستی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی والدہ گرامی، اور اس کے بعد 40 ہجری تک تیسری معصوم ہستی یعنی اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کے سایہ رحمت میں کسب فیض کرتے رہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اے میرے حبیب آپ تو کلام ہی نہیں کرتے مگر آپ وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے۔ تو لہٰذا وہ رسول پاک کے جن کے زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں وہ یا قرآن ہے یا حدیث قدسی ہے یا حدیث رسول کریم ہے، وہ ذات کہ جن کی عصمت کی بات اور عصمت کی گواہی قرآن کی آیتیں دے رہی ہیں، تو اس ہستی نے ما ینطق عن الہوا کی زبان سے یہ الفاظ اور یہ حدیث آئی ہے۔ فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، و انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس کی تفسیر علماء کرام نے کی ہے کہ دین اسلام کے بانی محمد مصطفیٰ ہیں اور اس کی بقا کے ضامن امام حسین علیہ السلام ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو لہٰذا دین کی بقا جو ہے وہ امام حسین کی وجہ سے ہے۔ اور کنز العمال کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول پاک نے فرمایا کہ ابنایا حازان امامان کاما او قعدا، یہ دونوں میرے بیٹے امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے یہ صلح کریں چاہے یہ قیام کریں۔ تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول پاک کی نگاہ میں امام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جو ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی عبادت، جس کی سخاوت، جس کا علم، جس کی شجاعت، جس کی بہادری، وہ ایسی بے مثال ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سخاوت کے واقعات میں واقعہ بیان کروں کہ ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے سائل، تو امام حسین علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، چنانچہ آپ نماز کو مختصر کر کے اس عربی سائل کے پاس تشریف لائے اور اس کے چہرے پر تکلیف اور فاقے کے آثار ملاحظہ فرمائے۔ تو آپ نے اپنے کارندے کو آواز دی، فرمایا کہ کچھ خرچ ہے ہمارے پاس موجود؟ تو کہا کہ یا حضرت ابھی تو صرف 200 درہم ہیں جن کی بابت آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو اہل و عیال پر خرچ کریں گے، تو آپ نے حکم دیا کہ وہی لے آؤ کیونکہ اب وہ آگے ہے جو ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے وہ رقم اس عرابی کو دے دی اور یہ اشعار پڑھے، یہ لے لو، ان کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اشعار تو عربی زبان میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ لے لو
لیکن میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، تاہم یقین کرو کہ میں تم پر مہربان۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہستیاں ہیں کہ سائل کو عطا بھی کر رہے ہیں اور اس کم عطا کرنے پر معذرت بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں لے لو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، تاہم یقین کرو کہ میں تم پر مہربان ہوں۔ اگر ہماری حالت کچھ بھی بہتر ہوتی تو ہم تمہارے اوپر زر و مال کی بارش کر دیتے، مگر زمانہ بڑا پرآشوب ہے اور ہم تمہیں بہت کم دے سکیں۔ تو عرابی نے یہ 200 دینار لے لیے اور یہ اشعار پڑھے۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ لوگ صاف دل ہیں اور ان کے دامن پاک ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اے حسین، آپ سب کے سب عالی مرتبہ ہیں، آپ وہ ہیں جن کے پاس قرآن اور اس کی صورتوں کا علم ہے۔ جس کسی کو امام علی سے نسبت نہ ہو اس کو لوگوں میں کوئی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے امام کی زندگی میں۔ ایک مرتبہ ایک انصار ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی حاجت لے کر، تو آپ نے فرمایا کہ پرچے پر لکھ دو۔ یعنی امام یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ جب وہ سوال کرے تو اس کے چہرے پر وہ ندامت کے آثار ہوں، یا جب کوئی انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے، تو امام نے فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں، آپ لکھ کر مجھے دے دو۔ اور اس نے لکھ کر دے دیا۔ تو امام نے تشریف لے گئے اپنے گھر اور 1000 دینار کی تھیلی جو لے آئے اور اس سے فرمایا یہ 1000 دینار ہیں، ان میں سے 500 دینار تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے ہیں، باقی 500 سے تم اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرو۔ اب سنو کہ تم اپنی حاجت 3 آدمیوں یعنی دیندار یا صاحب مروت یا عالی نسب کے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا، کیونکہ دیندار اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمہاری مدد کرے گا۔ صاحب مروت کو اپنی مروت کے باعث انکار کرنے میں غیرت محسوس ہوگی، اور جو عالی نسب ہے وہ یہ سمجھے گا کہ تم کسی حاجت کے لیے اپنی حرمت کو نہ گنواؤ گے، پس وہ تمہاری حرمت بچانے کے لیے تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حج پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ بھی تھے اور عبداللہ ابن جعفر بھی تھے۔ تو آپ جب مکے جا رہے تھے تو اس اونٹ پر جس پر آپ نے زاد و نفقہ رکھا ہوا تھا تو وہ کہیں گم ہو گیا۔ تو ایسے میں ایک بڑھیا تھی کہ جس کے خیمے کے پاس آپ گئے اور اس بڑھیا نے آپ کے لیے ایک ہی اس کے پاس بکری تھی، اس کو ذبح کر کے تو امام حسین اور امام حسن اور امام حضرت عبداللہ ابن جعفر کو تواضع کی۔ تو امام نے فرمایا کہ جب کبھی مدینہ آئے تو ہمارے پاس آنا اور ہم اس کا احسان جو ہے چکا دیں گے۔ تو لہٰذا وہ کچھ عرصے کے بعد مدینے آئے تو امام نے ان کو پہچان لیا اور امام نے 1000 بکریاں اس کو دیں اور 1000 دینار دیے، اور اسی طرح امام حسن نے بھی اور امام عبداللہ ابن جعفر نے۔ تو اس طرح سے وہ 3000 بھیڑ بکریاں اور 3000 جو ہے درہم لے کر وہ مالا مال ہو گئی خاتون۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دروازے پر کوئی آ جائے تو خالی نہیں لوٹاتے۔ اب ابن سباق مالکی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک کنیز نے آپ کو، جو آپ کی کنیز تھی، اس نے آپ کو ایک پھول پیش کیا، تو آپ نے اس کنیز کو جو پھولوں کا جو گلدستہ لے کر آئی تھی، جو پھولوں کا گلدستہ لے کر آئی تھی، تو اس پر آپ نے اس کو آزاد کر دیا کہ جا تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کنیز یا غلام کی اتنی قیمت زیادہ ہوتی تھی، تو اس نے ایک گلدستہ پھولوں کا پیش کیا اور آپ نے آزاد کر دیا۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 86 پڑھی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ جب کوئی تم کو تحفہ دے تو تم اس سے بہتر تحفہ دیا کرو یا کم از کم ویسا ہی دیا کرو۔ وَكَانَ أَحْسَنَ مِنْهَا
इत्कुहा, और उसको आज़ाद कर देना उसके तोहफे से ज़रूर बेहतर था। तो ये वो हस्तियाँ हैं कि जो उनके साथ जो है कोई तोहफ़ा दे, कोई हदिया भेजे, तो उससे कई गुना ज़्यादा हदिया वो देते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम जब उनके लिए नमाज हदिया पढ़ते हैं या दरूद व सलाम पढ़ते हैं या ज़ियारात पढ़ते हैं, तो वो सुनते हैं और जवाब देते हैं, और उसका अजर जो है वो क़यामत के दिन हमें मालूम होगा कि कितना अजीम शान उसका अजर है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जो अम्बिया की वारिस है, इसीलिए हम उनके लिए ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं जो मासूमीन से हमें मिली है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नबीयल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीयल्लाह। तो ये वो हस्ती है कि जिसके मुतल्लक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लिखते हैं, शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। तो हुसैन वो हस्ती है जो दीन है, जो दीन को पनाह देने वाला है। वो हस्ती है कि जो दीन को जिसने पनाह दे दी और उसने यजीद की बैत नहीं की, अपने सर को कटा दिया। तो शायर कहता है कैसर बारहवीं, इंसान को अजीम बनाती है करबला, तहजीब रद्द जुल्म, तहजीब रद्द जुल्म सिखाती है करबला, फितरत को रोशनी से सजाती है करबला, जहनों में आफताब उगाती है करबला, मंसूब हो जो फिक्र हुसैनी बयां से, बरसे माहो नजूम बशर की ज़बां से।